السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 15 سال تک میری گود ہری نہ ہوئی اور ساس مجھے بانجھ کہہ کر تانے دیتی تھی۔ ایک رات میں روتے ہوئے مصلے پر سو گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہے۔ صبح اٹھی تو میرے جسم میں عجیب سی تبدیلی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو بتایا کہ یہ کوئی عام حمل نہیں ہے، کیونکہ شادی کے 15 سال کا عرصہ بھی کسی عمر قید سے کم نہیں ہوتا۔ یہ 15 سال میرے وجود پر آری کی طرح چلے تھے۔ ہر دن ایک نیا امتحان اور ہر رات ایک نیا عذاب لے کر اترتی تھی۔ حویلی نما اس گھر کے در و دیوار میری خاموش سسکیوں اور میری ساس زہرا بیگم کی زہریلی آوازوں کے امین بن چکے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں 17 سال کی الڑ لڑکی تھی، خوابوں سے بھری آنکھیں اور مہندی سے رچے ہاتھ لے کر میں اس دہلیز پر اتری تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ احمد جیسا وجیہہ اور محبت کرنے والا شوہر میرا مقدر بنا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہ خوش قسمتی بہت جلد ایک ناسور میں بدل جائے گی جو مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گا۔ اب میری عمر 32 سال ہو چکی تھی، مگر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی تو مجھے 40 سالہ بوڑھی عورت نظر آتی، جس کی آنکھوں میں ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ شادی کے ابتدائی 2-3 سال تو ہنسی خوشی گزر گئے۔ امید تھی، چاؤ تھا اور ساس کی باتوں میں مٹھاس تھی، مگر جوں وقت کا پہیہ گھومتا چلا گیا اور میری گود خالی رہی، گھر کا نقشہ بدلتا چلا گیا۔ وہ ساس جو مجھے بیٹی کہتی تھی اب مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کا روگ سمجھنے لگی تھی۔ میری صبح کا آغاز زہرا بیگم کے طعنوں سے ہوتا اور رات کا اختتام میرے آنسوؤں پر۔ ان کا بس چلتا تو وہ مجھے کچے دھاگے کی طرح توڑ کر پھینک دیتی، مگر احمد، ہاں احمد ہی وہ واحد سہارا تھا جو ان طوفانوں کے آگے ڈھال بن جاتا۔ احمد ہمیشہ مجھے تسلی دیتا، میرے آنسو پونچھتا اور کہتا، عائشہ، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، تم کیوں دل چھوٹا کرتی ہو؟ اولاد دینے والی ذات اوپر والی ہے، جب اس کی مرضی ہوگی تو دے دے گا۔ لیکن احمد کی ان تسلیوں میں اب وہ جان نہیں رہی تھی۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ پچھلے 14-15 سالوں میں احمد کی آنکھوں کی چمک بھی مان پڑ چکی ہے۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا رہتا اور چھت کو گھورتا رہتا۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ بھی اولاد کے غم میں گھل رہا ہے۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے طعنوں سے زیادہ اذیت ناک تھی، کیونکہ میں خود کو مجرم سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک بنجر زمین ہوں جس میں کوئی بیج نہیں پنپ سکتا۔ میں ایک منحوس سایہ ہوں جس نے احمد کی ہنستی کھیلتی زندگی اور اس کی نسل کو نگل لیا ہے۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا اور گرمی کی شدت سے پرندے بھی گھونسلوں میں چھپے ہوئے تھے، گھر کے صحن میں ایک قیامت ٹوٹی۔ محلے کی ایک عورت اپنے پوتے کی پیدائش کی مٹھائی دینے چلی آئی تھی۔ زہرا بیگم نے مٹھائی کا ڈبہ تو لے لیا، مگر جیسے ہی وہ عورت گئی، انہوں نے ڈبہ اٹھا کر صحن میں دھوتے ہوئے میرے قدموں میں دے مارا۔ مٹھائی بکھر گئی اور ساتھ ہی میرا دل بھی۔ لے کھا لے اور شرم سے ڈوب مر۔ زہرا بیگم کی آواز پورے محلے میں گونجی۔ لوگوں کے گھروں میں پوتے پوتیاں کھیل کود رہے ہیں اور میرے گھر میں یہ بانجھ عورت منحوس سایہ بن کر بیٹھی ہے۔ ارے تو نے تو میرے بیٹے کی جوانی کھا لی، 15 سال ہو گئے، ایک چوہا تک پیدا نہ کر سکی۔ اگر میرا بس چلتا تو آج ہی تجھے گھر سے نکال کر احمد کی دوسری شادی کروا دیتی، مگر کیا کروں؟ وہ نادان تیری محبت میں اندھا ہو چکا ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا کہ تو ایک بنجر کھیت ہے جس پر ہل چلانا وقت کا ضیاع ہے۔ الفاظ نہیں تھے، وہ نشتر تھے جو سیدھے میرے کلیجے میں اتر رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بکھری ہوئی مٹھائی سمیٹی
آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر مجھ میں سسکنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، مجھے اپنا وجود ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ میں نے وضو کیا اور مصلی پر گر گئی۔ سجدے میں جا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یا اللہ، یا تو مجھے اولاد دے دے یا مجھے موت دے۔ اب مجھ میں اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ میرے مالک، میں تھک ہار گئی ہوں، میں ہار گئی ہوں۔ 15 سالوں سے تڑپ رہی ہوں۔ سب مجھے بانجھ کہتے ہیں، سب مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ کیا میرے مقدر میں صرف ذلت لکھی ہے؟ میں سجدے میں پڑی اور روتی رہی۔ وقت کا مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے، اور جب احمد دفتر سے واپس آیا تو گھر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں چلا آیا تو مجھے مصلی پر بے سدھ پایا۔ اس نے گھبرا کر مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میرا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ احمد کو دیکھتے ہی میں اس کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیوں کے درمیان بولی، احمد، مجھے طلاق دے دے، خدارا مجھے آزاد کر دیں۔ مجھ سے اب ماضی کی باتیں نہیں سنی جاتی، میں آپ کی مجرم ہوں۔ احمد، میں آپ کو باپ نہیں بنا سکی، آپ دوسری شادی کر لیں، میں آپ کے راستے سے ہٹ جاتی ہوں، میں بانجھ ہوں۔ احمد، میں بانجھ ہوں۔ میرا یہ جملہ احمد کے ضبط کے بندھن کو توڑ گیا۔ وہ شخص جو 14-15 سال سے ایک بھاری راز اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھا ہوا تھا، آج اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے سختی سے مجھے خود سے الگ کیا اور میرے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ بس عائشہ، خاموش ہو جاؤ، خدا کے لیے خود کو کوسنا بند کر دو۔ احمد کی آواز میں ایک ایسا درد اور چیخ تھی کہ میں سہم گئی۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ احمد کا سانس پھول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، تم بانجھ نہیں ہو عائشہ، بانجھ تم نہیں ہو، بانجھ میں ہوں۔ یہ الفاظ کمرے کی فضا میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں کیا سن رہی ہوں۔ مجھے لگا شاید میرے کانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں احمد؟ ہوش میں تو ہیں؟ میں بامشکل لب ہلا سکی۔ احمد گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ ہاں عائشہ، یہی سچ ہے، اور یہ سچ میں 15 سال سے چھپائے بیٹھا ہوں۔ یاد ہے شادی کے پہلے سال جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ڈاکٹر نے مجھے اکیلے میں بلا کر بتا دیا تھا کہ میرے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سرے سے ہی نہیں ہے۔ میرے جراثیم مردہ ہیں، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ لیکن میں ڈرپوک تھا عائشہ، میں بزدل تھا۔ مجھے اپنی مردانگی کی انا پیاری تھی، میں ڈر گیا تھا۔ اگر دنیا کو پتہ چلا کہ احمد نامرد ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ماجی کا کیا ہوگا؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گی کہ ان کا اکلوتا بیٹا بانجھ ہے۔ اس لیے میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے تم سے کہا کہ ڈاکٹر نے صبر کا کہا ہے۔ میں نے تمہیں 15 سال دھوکے میں رکھا۔ میں روز دیکھتا تھا کہ تم کیسے تڑپتی ہو، کیسے دعائیں مانگتی ہو، کیسے ماجی کے طعنے سہتی ہو۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا، مگر میری زبان پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ میں تم سے محبت کرتا تھا عائشہ، لیکن میری خود غرضی میری محبت پر حاوی ہو گئی۔ میں نے تمہیں ایک ایسی کمی کا ذمہ دار بنا دیا جو تم میں تھی ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دو عائشہ، میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا، غصہ، دکھ، ہمدردی اور دھوکہ دہی کا ایک عجیب سا ملغوبہ تھا۔ 15 سال، میری جوانی کے 15 سال اس جھوٹ کی نظر ہو گئے۔ میں جو خود کو ادھورا سمجھتی تھی، میں تو مکمل تھی، کمی تو احمد میں تھی۔ لیکن پھر میں نے احمد کی حالت دیکھی۔
وہ شخص جو ہمیشہ مضبوط نظر آتا تھا آج بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میرا دل پسج گیا۔ میں عورت ذات تھی، اور عورت کا دل موم کا ہوتا ہے، خاص طور پر جب بات اس کے شوہر کی ہو۔ میں نے نیچے جھک کر احمد کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں دیر تک روتے رہے۔ خاموشی جب ٹوٹی تو میں نے پوچھا، تو اب کیا احمد؟ کیا اب بھی ہم ایسے ہی رہیں گے؟ کیا میں ساری عمر ماں جی کے تانے سنتی رہوں گی؟ کیا میری گود کبھی ہری نہیں ہوگی؟ احمد نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور کہا، نہیں عائشہ، اب اور نہیں۔ میں نے بہت سوچ لیا ہے۔ میں تمہیں ماں بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس احساس کو جیو جس کے لیے تم تڑپی ہو، اور اس کا ایک حل ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ احمد نے بات جاری رکھی، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے عائشہ۔ میں پچھلے مہینے شہر کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ سے ملا تھا۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا تو اس نے مجھے ایک راستہ دکھایا ہے۔ اگر تم راضی ہو تو ہم ڈونر سپرم استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے بات سمجھنے میں ایک لمحہ لگا، اور جیسے ہی مفہوم واضح ہوا میرے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ احمد، ہوش میں تو ہیں آپ؟ جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کسی غیر مرد کا؟ استغفر اللہ، یہ تو حرام ہے، یہ تو زنا کے مترادف ہے۔ میں مر سکتی ہوں مگر اپنی پاکیزگی پر یہ داغ نہیں لگا سکتی۔ احمد نے فوراً مجھے کندھوں سے تھام لیا۔ میری بات سنو عائشہ، جذباتی مت ہو، دل و دماغ سے کام لو۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ صرف ایک علاج ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا ہے، اس میں تمہیں کسی غیر مرد کے پاس نہیں جانا، یہ سب لیبارٹری میں ہوگا۔ ڈاکٹر کسی صحت مند اور گمنام شخص کا سیمپل لے کر اسے صاف کر کے تمہارے رحم میں منتقل کریں گے۔ وہ بچہ تمہاری ہی کوکھ میں پلے گا، تمہارا ہی خون پی کر جوان ہوگا۔ اس پر تمہارا حق ہوگا، اور دنیا کے لیے وہ میرا اور تمہارا بچہ ہوگا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ یہ راز میرے، تمہارے اور ڈاکٹر صاحب کے بیچ رہے گا، یہاں تک کہ ماں جی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ سمجھیں گی کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ماں جی کے طعنے ختم ہو جائیں؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے سینے سے بھی ایک ننھا سا وجود چمٹا ہو؟ میں شدید کشمکش میں تھی۔ میرا مذہبی ذہن اور مشرقی اقدار مجھے روک رہی تھی، مگر ممتا کی بھوکھی روح مجھے اکسا رہی تھی۔ احمد مسلسل بول رہا تھا، مجھے قائل کر رہا تھا، عائشہ، یہ مجبوری کی حالت ہے، اور مجبوری میں کئی راستے نکل آتے ہیں۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھ لو کہ یہ بچہ ہم گود لے رہے ہیں، مگر اسے تم خود جنم دو گی۔ سوچو عائشہ، وہ بچہ جو تمہیں ماں کہے گا، کیا تم اسے صرف اس لیے ٹھکرا دو گی کہ اس کا بیج میرا نہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے سگے باپ سے زیادہ پیار دوں گا۔ وہ ہماری نسل چلائے گا، وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے زہرا بیگم کا طنزیہ چہرہ، محلے والوں کی باتیں، اور پھر ایک ننھے بچے کا تصور گھوم رہا تھا۔ آخر کار 15 سالہ مرحومی جیت گئی اور اصول ہار گئے۔ میں نے لب بھینچ کر آنکھوں میں آنسو لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں احمد، اور اگر اس سے ہماری زندگی کا یہ عذاب ختم ہو سکتا ہے تو میں تیار ہوں، مگر مجھے ڈر ہے احمد، اگر کل کو یہ راز کھل گیا تو؟ احمد نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کوئی راز نہیں کھلے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کل ہی ہم شہر جائیں گے اور اس عمل کا آغاز کریں گے۔ بس تم ہمت رکھنا، یہ ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔ یوں اس رات تقدیر کا ایک نیا باب لکھا گیا، ایک ایسا باب جس کی سیاہی میں مجبوری
جھوٹ اور امید کے رنگ ملے ہوئے تھے۔ ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ ہم جس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ہمیں کہاں لے جائے گا، مگر اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا: اولاد، چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ملے۔ اگلی صبح جب ہم شہر کے لیے روانہ ہوئے تو سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، فضا میں خنکی تھی، مگر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ گاڑی کا سفر خاموش تھا۔ احمد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہ اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی سفر پر نہیں بلکہ کسی جرم کے ارتکاب کے لیے جا رہے ہیں۔ حویلی سے نکلتے وقت زہرا بیگم نے حسب معمول مجھے کوسنا شروع کر دیا تھا کہ صبح صبح کہاں منہ کالا کرنے جا رہی ہو، گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ اور احمد نے پہلی بار ان کی بات کاٹی تھی کہ ماں جی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جھوٹ، ایک اور جھوٹ۔ ہماری زندگی اب جھوٹ کے ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ شہر کے اس نجی کلینک کی عمارت بہت زیادہ شاندار تھی۔ شیشے کے بڑے بڑے دروازے، ایئر کنڈیشنز ماحول اور استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی خوش اخلاق لڑکیاں، سب کچھ بہت مہذب تھا، مگر میرے لیے وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی اجنبیت اور گھٹن تھی۔ یہ ہمارا پہلا پھیرا تھا۔ ڈاکٹر ایک ادھیڑ عمر سنجیدہ خاتون تھی جنہوں نے ہمیں بٹھایا اور پوری تفصیل سے سمجھایا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں مسز احمد، ہم کسی بھی راہ چلتے شخص کا سیمپل آپ کے اندر منتقل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے فائل کھولتے ہوئے کہا، ہمیں ایک ایسا ڈونر تلاش کرنا ہوگا جو صحت مند ہو، جس کی میڈیکل ہسٹری پاک صاف ہو، اور جو آپ کے شوہر کے خد و خال سے کچھ مماثلت رکھتا ہو، تاکہ کل کو بچے کی شکل پر کوئی بھی سوال نہ اٹھائے۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ ڈھارس بھی ہوئی اور ایک چبھن بھی۔ ڈھارس اس بات کی کہ راز چھپا رہے گا، اور چبھن اس بات کی کہ اب ہمارے بچے کی شکل کا فیصلہ بھی ایک کیٹلاگ دیکھ کر کیا جائے گا۔ اس دن کوئی پروسیجر نہیں ہوا، صرف کاغذی کارروائی ہوئی۔ میں نے اور احمد نے درجنوں فارمز پر دستخط کر دیے تھے۔ ہر دستخط کے ساتھ مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنی روح کا سودا کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، اب آپ گھر جائیں اور انتظار کریں، جیسے ہی ہمیں کوئی موزوں اور صحت مند ڈونر ملے گا ہم لوگ آپ کو کال کر دیں گے۔ یہ انتظار کتنا طویل ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ ہم خالی ہاتھ اور بھرے ہوئے دل کے ساتھ واپس آ گئے، اور پھر شروع ہوا وہ قیامت خیز انتظار جو 17 دنوں پر محیط تھا۔ یہ 17 دن میرے لیے 17 صدیوں کے طرح تھے۔ ہر لمحہ فون کی گھنٹی بجنے کا ڈر، ہر وقت یہ دھڑکا کہ کلینک سے کال آ جائے گی۔ گھر میں زہرا بیگم کے تانے جاری و ساری تھے۔ ایک دن جب میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی تو وہ بولی، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا کر بھی کیا اکھاڑ لیا؟ جو کوکھ بنجر ہو وہاں بارشیں نہیں ہوتی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر کہہ دوں کہ میری کوکھ بنجر نہیں ہے، بس بیج کا انتظار ہے، مگر میں خاموش رہی۔ احمد ان دنوں بہت بے چین رہا۔ وہ دفتر سے بار بار فون کر کے پوچھتا، عائشہ کوئی کال تو نہیں آئی؟ اور میں نفی میں جواب دیتی۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں سوچتی رہتی تھی کہ وہ ڈونر کون ہوگا؟ کیا وہ کوئی نیک دل انسان ہوگا یا کوئی مجرم؟ کیا اس کا خون میرے بچے کی رگوں میں تاثیر دکھائے گا؟ آخر کار 17ویں دن کی دوپہر کو احمد کا فون آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کی کال آئی ہے، ڈونر مل گیا ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے تیاری کی، زہرا بیگم کو بتایا کہ ڈاکٹر نے دوبارہ ٹیسٹ کے لیے بلایا ہے۔
انہوں نے منہ بناتے ہوئے کہا، جا جا، پیسے برباد کر، ہونا ہوانا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم دوبارہ کلینک جا پہنچے۔ اس بار ماحول مختلف تھا، اب کاغذوں سے نکل کر عمل تک بات آ گئی تھی۔ مجھے ایک پرائیویٹ کمرے میں لے جایا گیا اور ہسپتال کا گاؤن پہننے کو دیا گیا۔ احمد کو باہر انتظار کرنے کا کہا گیا۔ وہ لمحہ جب میں اکیلی اس ٹھنڈے کمرے میں اسٹریچر پر لیٹی تھی، چھت پر لگی سفید لائٹ میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ نرسیں ادھر ادھر آلات تیار کر رہی تھی۔ مجھے لگا میں قربان گاہ پر لیٹی ہوئی کوئی بھیڑ ہوں۔ ڈاکٹر آئیں، ان کے چہرے پر ماسک تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، عائشہ، بالکل ریلیکس رہیں، یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، زیادہ درد نہیں ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری زندگی کو بدل دی۔ ڈاکٹر نے ایک باریک سی نالی کے ذریعے وہ محلول میرے رحم میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے جسمانی تکلیف تو بہت معمولی محسوس ہوئی، مگر روحانی تکلیف کی شدت ناقابل بیان تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اجنبی وجود، کوئی نامحرم سایہ میرے جسم کے سب سے مقدس حصے میں داخل ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور کن پٹیوں میں جذب ہو گئے۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی، یا اللہ، یہ میری مجبوری ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ عمل بامشکل 10-15 منٹ کا تھا، مگر مجھے لگا کہ وقت تھم گیا ہے۔ پروسیجر کے بعد ڈاکٹر نے مجھے آدھا گھنٹہ وہیں لیٹے رہنے کی ہدایت کر دی تھی، اور اس دوران میں چھت کو گھورتی رہی اور سوچتی رہی کہ اب میں وہ عائشہ نہیں رہی جو 1 گھنٹے پہلے اس کمرے میں آئی تھی۔ اب میرے اندر کسی اور کا حصہ موجود ہے۔ احمد کو جب اندر بلایا گیا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے اور میری ہتھیلیاں برف۔ اس نے سرگوشی کی، مبارک ہو عائشہ، ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا۔ گھر واپسی پر ڈاکٹر نے سخت تاکید کی تھی کہ میں ذہنی دباؤ نہیں لینا اور بھاری کام کاج نہیں کرنا، مگر حویلی کا ماحول کہاں بدلنے والا تھا۔ اگلے 2 ہفتے تو پچھلے 17 دنوں سے بھی زیادہ بھاری تھے۔ اب سوال ڈونر کے ملنے کا نہیں تھا، بلکہ اس کے قبول ہونے کا تھا۔ کیا میرا جسم اس اجنبی مہمان کو قبول کرے گا یا رد کر دے گا؟ ہر گزرتا دن ایک عذاب تھا۔ مجھے اپنے پیٹ میں ہونے والی ہر ہلکی سی گڑبڑاہٹ پر بھی وہم ہوتا۔ انہی دنوں میں سے ایک رات ایسی آئی جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زہرا بیگم نے اس دن مجھے بہت برا بھلا کہا تھا کیونکہ میں نے کپڑے دھونے سے منع کر دیا تھا۔ ان کے الفاظ بانج، نکھٹو، منحوس میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھی روتی رہی۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے رب، میں گناہ گار ہوں، میں شاید غلط راستہ چنا، لیکن میری نیت صاف ہے۔ میں صرف ممتا کا سکھ چاہتی ہوں، اپنے شوہر کی خوشی چاہتی ہوں۔ اگر یہ عمل تیری رضا کے خلاف ہے تو اسے ضائع کر دے، اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے نشانی دکھا۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ مصلی پر ہی میرا سر سجدے کی حالت میں تھا۔ خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں ایک نور سا پھیل گیا ہے، ایک عجیب سی ٹھنڈک میرے پورے وجود میں اتر رہی ہے، اور پھر مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ کسی نے میرے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا ہے۔ وہ لمس اتنا حقیقی، اتنا زندہ اور اتنا شفقت بھرا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا کہ کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے، تمہاری گود بھر دی گئی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ احمد بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا، مگر میرا پیٹ، وہاں مجھے ایک عجیب سی گرمائش اور کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا یہ میرا وہم تھا، یا واقعی قدرت نے میرے اس مصنوعی عمل پر اپنی قدرتی مہر لگا دی تھی؟
اس رات کے بعد میرے اندر کا خوف کچھ کم ہو گیا اور ایک امید جاگ اٹھی۔ صبح اٹھی تو مجھے شدید متلی ہوئی۔ کچن میں پیاز کی بو جو مجھے کبھی بری نہیں لگتی تھی آج برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھاگ کر واش روم چلی گئی اور کہہ کر دی۔ باہر نکلی تو زہرا بیگم صحن میں کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح نفرت تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک سوال بھی ابھرا۔ میں نے احمد کو اشارہ کیا۔ اس شام ہم نے گھر پر ہی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ احمد کٹ لے کر آیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان چند منٹوں میں جو اسٹرپ پر لکیروں کے ظاہر ہونے کا وقت تھا، ہم دونوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، اور پھر وہاں دو سرخ لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ 15 سال 15 سال کے طویل صبر آزما اور اذیت ناک سفر کے بعد یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ احمد نے اسکرپٹ دیکھی اور وہیں سجدے میں گر گیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ عائشہ، ہم کامیاب ہو گئے، تم ماں بننے والی ہو۔ میں بھی رو رہی تھی، مگر میرے آنسوؤں کا ذائقہ نمکین کے ساتھ ساتھ کچھ کڑوا بھی تھا۔ یہ خوشی خالص نہیں تھی، اس میں ایک ملاوٹ تھی، ایک راز کی ملاوٹ۔ مگر اس وقت احمد کی خوشی دیکھ کر میں اپنے وسوسوں کو دبا دیا۔ اب اگلا مرحلہ سب سے مشکل ترین تھا، زہرا بیگم کو بتانا۔ احمد مٹھائی کا ڈبہ لے کر ماں کے پاس چلا گیا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر سب سن رہی تھی۔ ماں جی، منہ میٹھا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی ہے، عائشہ امید سے ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہاں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی، اور پھر زہرا بیگم کی ایک ایسی آواز آئی جو میں نے 15 سالوں میں نہیں سنی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ سچ کہہ رہا ہے احمد، تیری زبان مبارک ہو۔ ہے میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری نسل بچ گئی، میرا چراغ جل گیا۔ وہ فوراً اپنی چارپائی سے اٹھی اور میرے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں سہم گئی تھی کہ کہیں وہ مجھے مارے نہ، مگر انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھے گلے سے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ میری بچی، تو نے تو مجھے خوش کر دیا، میں نے تجھے کیا کچھ نہیں کہا، مجھے معاف کر دے۔ یہ سب اولاد کے دکھ میں تھا، ہائے میں صدقے جاؤں۔ وہ عورت جو کل تک مجھے جانور سے بدتر سمجھتی تھی، آج میرے قدموں میں بچھی جا رہی تھی۔ یہ اولاد کی طاقت تھی یا اس خون کی کشش جو دراصل ان کا تھا ہی نہیں؟ یہ منافقت کا کھیل کھیل کر دیکھ کر مجھے گھن آنے لگ گئی تھی، مگر میں خاموش رہی۔ یہ خاموشی اب میرا مقدر تھی۔ اس دن کے بعد حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ کچن جہاں مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، اب میرے لیے ممنون قرار دے دیا گیا۔ زہرا بیگم خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے دودھ گرم کر کے لاتی، مجھے بادام کھلاتی، اور سارا دن مجھے نظر بد سے بچانے کے ٹوٹکے کرتی رہتی تھی۔ دیکھ عائشہ، بھاری کام نہیں کرنا، سیڑھیاں نہیں چڑھنی، میرا پوتا پیٹ میں ہے، اس کا خیال رکھنا۔ پوتا، یہ لفظ میرے دل پر نشتر کی طرح چلتا۔ وہ احمد کا خون نہیں تھا، وہ زہرا بیگم کی نسل نہیں تھا، وہ تو لیبارٹری میں تیار ہونے والا ایک ایسا پودا تھا جس کی جڑیں ہوا میں معلق تھیں۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے چلے گئے، میرا پیٹ نمایاں ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اندیشے بھی بڑھنے لگے۔ چوتھے مہینے جب پہلی بار بچے نے میرے پیٹ میں حرکت کی تو مجھے ایک جھرجھری آ گئی۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا، مگر ساتھ ہی خوفناک بھی۔ یہ کس کا بچہ ہے جو مجھے اندر سے ٹھوکریں مار رہا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں احمد جیسی ہوں گی؟ کیا اس کا رنگ گندمی ہوگا یا گورا؟ اگر یہ بچہ بالکل الگ نکلا تو میں کیا جواب دوں گی؟ احمد بہت خوش تھا۔ وہ روز رات کو میرے پیٹ پر کان لگا کر بچے کی دھڑکن سننے کی کوشش کرتا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، میرا شیر بیٹا، بابا کا بہادر بیٹا۔ احمد کی یہ محبت دیکھ کر
میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ احمد بھول چکا ہے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ اس نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ یہ اسی کا خون ہے، مگر میں ماں تھی، میں بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ میں آئینے میں اپنے بدلتے ہوئے جسم کو دیکھتی اور سوچتی کہ میں ایک امانت کی حفاظت کر رہی ہوں یا کسی دھوکے کی پرورش۔ محلے کی عورتیں اب مجھے رشک سے دیکھتی تھیں۔ زہرا بیگم فخر سے میرا پیٹ دکھا کر کہتی تھی، دیکھا؟ میں نہ کہتی تھی کہ دیر ہے اندھیر نہیں، ہمارے خاندان کا وارث آ رہا ہے۔ خاندان کا وارث؟ یہ الفاظ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ مجھے ڈراؤنے خواب آتے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے اجنبی، اور زہرا بیگم اسے دیکھ کر چیخ چلا رہی ہیں اور مجھے گھر سے نکال رہی ہیں۔ ان خوابوں میں سے پسینے میں شرابور ہو کر میں جاگ جاتی اور احمد مجھے تسلیاں دیتا، کچھ نہیں ہوگا عائشہ، وہ ہمارا بچہ ہے، صرف ہمارا۔ مگر احمد نہیں جانتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں صرف بچہ نہیں پلتا، بلکہ ماں کے خون میں اس بچے کی فطرت بھی شامل ہو رہی ہوتی ہے۔ 7واں مہینہ لگتے ہی میری طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بچہ بہت صحت مند ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں جب میں نے اس کے ننھے پاؤں دیکھے تو میری ممتا کا سیلاب تمام خوف و خطر کو بہا لے گیا۔ وہ میرا تھا، صرف میرا، چاہے وہ جس بیج سے بھی بنا ہو۔ اس کی پرورش میرے لہو سے ہو رہی تھی، وہ میری سانسوں سے سانس لے رہا تھا۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے لڑنا کیوں نہ پڑے، چاہے اس راز کا بوجھ مجھے قبر تک اکیلے ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ مگر تقدیر شاید کچھ اور ہی لکھے بیٹھی تھی، کچھ ایسا جس کا اندازہ نہ مجھے تھا اور نہ احمد کو۔ راز ہمیشہ راز نہیں رہتے، خاص طور پر وہ راز جو فطرت کے خلاف بغاوت کر کے بنائے گئے ہوں، اور ہماری بغاوت کا انجام ابھی باقی تھا۔ 9 مہینے کا سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ مہینے جتنے سست روی سے گزرے تھے، آخری دن اتنی ہی تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ میرا پیٹ اب بری طرح باہر نکل چکا تھا اور اس میں پلنے والی جان کی حرکت اب صرف مجھے ہی نہیں بلکہ باہر سے دیکھنے والوں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ زہرا بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے حویلی کے پرانے صندوق کھول کر ان میں سے اپنے جہیز کے کپڑے اور احمد کے بچپن کے کھلونے نکال لیے تھے۔ وہ سارا دن ان ننھے منھے کپڑوں کو دھوتی اور سکھاتی۔ ان کی زبان پر اب تانوں کی جگہ دعائیں تھیں، مگر ان کی یہ خوشی میرے لیے کسی بھاری بوجھ سے کم نہ تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر کا خوف ایک دیو بنتا جا رہا تھا۔ مجھے راتوں کو ڈراؤنے خواب آتے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی شکل بالکل اجنبی ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہیں اور بال سنہری ہیں جو ہمارے خاندان میں کسی کے بھی نہیں، اور زہرا بیگم اسے دیکھ کر ہی چیخ چلا رہی ہیں کہ یہ کس کا حرام لے آئی ہو۔ میں ہڑبڑا کر جاگ جاتی اور پسینے میں شرابور ہو جاتی۔ احمد مجھے پانی پلاتا اور تسلی دیتا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی وہی خوف لہراتا تھا۔ ہم دونوں ایک ایسی کشتی میں سوار تھے جس کا پتوار ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ آخری الٹرا ساؤنڈ میں ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ بچے کی پوزیشن تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس لیے آپریشن کا امکان ہے۔ یہ سن کر احمد کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ آپریشن تھیٹر میں ایسی کوئی بات نہ کھل جائے جو ہمارا راز فاش کر دے، مگر ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ تقدیر کا لکھا اب ہمارے سامنے آنے والا تھا۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ نومبر کی آخری تاریخیں تھیں اور باہر سرد ہوا چل رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر اچانک مجھے پیٹ میں ایک شدید مروڑ اٹھا۔ یہ درد پہلے درد جیسا نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسے کوئی میرے جسم کی ہڈیاں اندر سے توڑ رہا ہے۔
میں نے چیخ مار کر احمد کو جگایا۔ احمد اٹھیں، وقت آ گیا ہے۔ احمد گھبرا کر اٹھا۔ زہرا بیگم بھی میری آواز سن کر بھاگتی ہوئی چلی آئیں۔ انہوں نے فوراً سے چادر میرے اوپر ڈالی اور احمد کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ ہسپتال کا راستہ بہت لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر جھٹکے پر میری جان نکل رہی تھی۔ زہرا بیگم میرا سر اپنی گود میں رکھ کر مسلسل آیت کریمی کا ورد کر رہی تھی۔ ان کے آنسو میرے ماتھے پر گر رہے تھے۔ ہمت کر میری دھی، بس تھوڑی دیر اور، اللہ خیر کرے گا۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے بانجھ کہتی تھی۔ آج وہ میرے درد پر تڑپ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور فوراً آپریشن تھیٹر لے جانے کا حکم دیا۔ بچے کی دھڑکن کم ہو رہی ہے اور ماں کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے۔ ہمیں فوراً سے آپریشن کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی آواز میں اجلت تھی۔ احمد باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ زہرا بیگم مصلی بچھا کر ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گئیں۔ آپریشن تھیٹر کی روشنیاں میری آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ ڈاکٹروں کے چہرے پر ماسک تھے اور وہ آپس میں مشینی انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بے ہوشی کا انجیکشن دیا گیا، مگر میرا دماغ پوری طرح سویا نہیں تھا۔ میں نیم غنودگی میں تھی اور مجھے اوزاروں کی کھنکھناہٹ اور ڈاکٹروں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اور پھر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز کسی سور اسرافیل کی طرح تھی جس نے میری سوئی ہوئی ممتا کو جھنجھوڑ دیا۔ لڑکا ہے، مبارک ہو۔ نرس کی آواز گونجی۔ میں نے نیم وا آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی مگر سب کچھ دھندلا تھا۔ لیکن پھر اچانک ماحول میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بچہ نیلا پڑ رہا ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہے، آکسیجن لگاؤ۔ نرس چلائی، اس کا خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے، ہمیں ارجنٹ بلڈ چاہیے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا میرا بچہ مجھ سے چھین لیا جائے گا؟ میں بے ہوشی کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ریکوری روم میں تھی۔ میرے جسم کا ہر جوڑ دکھ رہا تھا۔ احمد میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں نے بمشکل پوچھا، احمد بچہ کہاں ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے میرے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عائشہ، بچہ آئی سی یو میں ہے، اس کی حالت نازک ہے، اسے ایک بہت ہی نایاب خون کی اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ بہت ریئر ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ تو خون کا انتظام کریں احمد، آپ کا خون، میں نے بے ساختہ کہا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ احمد کا خون کیسے میچ کر سکتا ہے؟ وہ تو اس کا باپ ہی نہیں، وہ تو ایک ڈونر کا بچہ ہے۔ احمد نے نظریں جھکا لیں۔ عائشہ، ڈاکٹرز نے میرا اور تمہارا ٹیسٹ کیا ہے، تمہارا گروپ میچ نہیں کر رہا، اور میں نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ نے انکار کر دیا؟ کیوں؟ بچہ مر رہا ہے احمد۔ احمد کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ عائشہ، اگر میں نے خون دیا اور وہ میچ نہ ہوا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ زہرا بیگم وہیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر سوال پوچھیں گے کہ باپ کا خون بیٹے سے میچ کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارا راز کھل جائے گا عائشہ۔ میں احمد کی خود غرضی اور خوف پر دنگ رہ گئی۔ احمد، بھاڑ میں گیا راز، میرا بچہ مر رہا ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جائیں اور خون دیں، چاہے ساری دنیا کو پتہ چل جائے، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ میں چیخی چلائی۔ میری آواز سن کر نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ احمد نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ اگلے 2 گھنٹے قیامت کے تھے۔ میں بستر پر لیٹی تڑپتی رہ گئی۔ زہرا بیگم اندر آئیں اور مجھے گلے لگا کر رونے لگ گئیں۔ عائشہ،
احمد نے خون دے دیا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ خون میچ کر گیا ہے۔ بچہ بچ گیا ہے کیا؟ میں سن کر سناٹے میں آ گئی۔ خون میچ کر گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈونر کا خون احمد سے کیسے مل سکتا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا ڈاکٹر نے کوئی ایسا ڈونر ڈھونڈا تھا جس کا بلڈ گروپ احمد کے جیسا تھا؟ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہی لیڈی ڈاکٹر اندر آئی جس نے ہمارا پروسیجر کیا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے زہرا بیگم کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اب صرف میں، احمد اور ڈاکٹر تھے۔ احمد سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور احمد کی طرف دیکھا۔ مسٹر احمد، آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اگر آپ خون دینے میں مزید دیر کرتے تو بچہ نہیں بچتا۔ احمد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، مجھے لگا تھا میرا خون میچ نہیں کرے گا کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ ڈونر کا بچہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی اینک اتاری اور ہمیں ایک ایسی نظروں سے دیکھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی بھی تھی اور ایک عجیب سا طنز بھی۔ یہی تو میں آپ کو بتانے آئی ہوں۔ ڈاکٹر نے فائل میز پر رکھی۔ یہ بچہ ڈونر کا نہیں ہے۔ میرے اور احمد کے منہ سے بیک وقت حیرت کی چیخ نکلی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کو یاد ہے جس دن آپ پروسیجر کے لیے آئے تھے، 17 دن کے انتظار کے بعد؟ اس دن لیبارٹری میں ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ جس ڈونر کا سیمپل ہم نے تیار کیا تھا وہ آخری وقت پر خراب ہو گیا تھا۔ اس میں انفیکشن تھا، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اسی وقت آپ دونوں کو بلانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ بتا سکوں کہ پروسیجر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ڈاکٹر رکی۔ لیکن جب میں نے روٹین چیک اپ کے لیے عائشہ کا الٹرا ساؤنڈ کیا تاکہ رحم کی پوزیشن دیکھ سکوں تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ عائشہ پہلے سے حاملہ تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ میں نے اور احمد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا؟ میں نے بمشکل کہا۔ لیکن احمد تو بانجھ ہیں اور ہم نے کوئی… ڈاکٹر نے بات کاٹی، میڈیکل سائنس میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا عائشہ۔ احمد کی رپورٹ میں سپرم کاؤنٹ 0 تھا، لیکن انسانی جسم مشین نہیں ہے۔ کبھی کبھی لاکھوں میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ مردہ خلیات میں جان پڑ جاتی ہے، یا شاید ٹیسٹ میں غلطی تھی۔ میں نے اس دن جب دیکھا کہ آپ کے رحم میں ایک بہت ننھا سا بمشکل چند دنوں کا حمل موجود ہے تو میں نے ڈونر کا سیمپل استعمال ہی نہیں کیا۔ میں نے وہ پروسیجر صرف دکھاوے کے لیے کیا تاکہ آپ کا نفسیاتی اطمینان ہو جائے۔ مجھے لگا آپ لوگوں کو شاید پتہ چل گیا ہوگا، یہ شاید قدرت نے کوئی معجزہ کر دیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ڈلیوری کے بعد بتاؤں گی۔ میں پتھر کی مورتی بنی بیٹھی تھی۔ میرا دل و دماغ ماضی کی طرح فلم چلا رہا تھا۔ وہ رات، وہ مسلح والی رات، وہ پر اسرار لمس اور وہ ٹھنڈک، وہ آواز کہ تمہاری گود بھر دی گئی ہے۔ تو وہ کوئی وہم نہیں تھا، وہ ڈونر کا اثر نہیں تھا، وہ میرے رب کا انعام تھا، وہ احمد کا خون تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پیٹ چھوا جو اب خالی تھا۔ تو یہ بچہ میرا اور احمد کا ہے۔ احمد نے ڈاکٹر کے قدم پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سچ کہہ رہی ہیں، یہ میرا خون ہے، میں بانجھ نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں ہاں، ڈی این اے اور بلڈ گروپ دونوں میچ کر گئے ہیں۔ یہ 100% آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کو کسی ڈونر کی ضرورت نہیں تھی، بس تھوڑے سے یقین کی ضرورت تھی۔ احمد دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جیسے انہیں پہلی بار پہچان رہا ہو۔ زہرا بیگم،
دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر احمد نے انہیں گود میں اٹھا لیا۔ ماں جی میں باپ بن گیا ہوں، میں سچ میں باپ بن گیا ہوں۔ زہرا بیگم خوشی سے نہال تھی، مگر میں وہاں بستر پر لیٹی آنسوؤں کی برسات میں چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے رب کی حکمت پر پیار بھی آ رہا تھا اور اپنے کمزور ایمان پر شرمندگی بھی۔ ہم نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، کیا کیا جھوٹ نہیں بولے، غیروں کے دروازے کھٹکھٹائے، حرام اور حلال کی تمیز بھولنے لگے، صرف ایک بچے کی خاطر، جبکہ وہ ذات وہیں مسلح پر میری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب تھی۔ اس نے مجھے تب دیا جب میں نے دنیا کے اسباب پر بھروسہ کر کے غیر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس نے میرے شرک خفی کو معاف کر دیا اور میری جھولی بھر دی۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ سائنس وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے اس کی کن شروع ہو جاتی ہے۔ نرس بچہ لے کر آئی۔ وہ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک نور کا ٹکڑا تھا۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے اسے تھاما اور جب اس نے اذان دی تو اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے بچے کو دیکھا، اس کی آنکھیں ہو بہو احمد کے جیسی تھی، وہی بھوری رنگت، وہی چمک۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ ہماری محبت، ہمارے صبر اور ہماری توبہ کا پھل تھا۔ زہرا بیگم کہہ رہی تھی، دیکھ عائشہ، بالکل احمد پر گیا ہے، خون آخر بولتا ہے۔ میں نے مسکرا کر احمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی راز نہیں تھا، صرف شکر تھا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ بچہ سائنس کا نہیں، سجدے کا نتیجہ ہے۔ راز کھل چکا تھا، مگر یہ راز ہمیں رسوا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کرنے کے لیے کھلا تھا۔ باج پن جسم میں نہیں تھا، باج پن ہمارے یقین میں تھا، اور آج وہ یقین مکمل ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔